ویسے بھی ایک فطری چیز ہے، عقل بھی اور فطرت بھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام یہ پردہ ترقی کے اندر ظلم و زیادتی ہے، ترقی نہیں ہونے دے رہا پردہ، تو آپ دونوں چیزیں دیکھ، عقل کو بھی دیکھ لیں اور فطرت کو بھی دیکھ لیں۔ پہلے فطرت کو لے کر چلتے ہیں۔ فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت کہتی ہے کہ جو چیز قیمتی ہو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ مثلا میرے پاس پیسے ہیں، میں نے اگر بینک سے نکلوائے ہیں یا بینک کے اندر رکھا ہوا، وہاں پر اکاؤنٹ ہے میرا، اس کو لاک لگا ہوا ہے، اس کو کیا لگا ہوا ہے، ایک پن دیا ہوا ہے، وہ پن کسی کو یاد ہوگا تو پیسے نکلوا سکے گا، ورنہ نہیں نکلوا سکے گا۔ کیوں؟ وہ قیمتی چیز ہے۔ اگر پیسے گھر کے اندر آ جائیں تو ایسے کمرے کے اندر رکھے گا جہاں الماری ہوگی، اور الماری کے اس کونے میں رکھے گا جہاں ایک لاکر ہوگا، اور اس لاکر کے اندر رکھے گا پیسے۔ کیوں؟ بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ ویسے بھی اور چیزوں کو دیکھ لیں، ایک ہیرا ہے بڑا قیمتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو کیا کیا ہے؟ سمندر کی گہرائی کے اندر، سپی کے اندر اس کو رکھ دیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر اس کو رکھ دیا۔ کیوں؟ بڑا قیمتی ہے۔ اگر اسی طرح دیکھ لیں، جو سونے کی کان ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے جیسے عام پہاڑ بنائے ہیں، کیا ویسے ہی پہاڑ سونے کے بنا کر تم کو دکھا دیے ہیں کہ یہ سونے کا پہاڑ ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ کیوں؟ قیمتی چیز ہے تو اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ فطرت بھی یہی کہتی ہے جو چیز قیمتی ہو اس کو چھپا کے رکھا جائے۔ گیس بڑی قیمتی ہے نا، گیس نکالا جاتا ہے کسی علاقے کے اندر تو کیا اوپر نظر آ جاتا ہے کہ یہ یہاں گیس ہے؟ پانی عام چیز ہے، آپ کو مل جائے گا۔ اگر صاف پانی قیمتی ہے تو آپ کو تہہ کے نیچے ملے گا، اوپر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ قیمتی ہے۔ اگر یہی چیز کو دیکھ لیں، اگر پیٹرول ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، تو آپ کو اوپر سے مل جاتا ہے؟ نہیں، تہہ کے نیچے سے ملے گا۔ آپ کو پہلے مشینری لے کر آنی پڑے گی، اس کو لے کر آپ کو وہاں سے نکالنا پڑے گا۔ عورت بھی قیمتی چیز ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو صنف نازک بنایا، تو آپ کو کیا پتہ ہے وہ ایسے ہی آپ کو مل جایا کرے گی؟ بلکہ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی پردے کا انتظام فرمایا، پردے کا انتظام فرمایا۔ صنف نازک ہے، قیمتی چیز ہے تو اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ بلکہ یوں آتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ بیوتن غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ جب تم اپنے گھر کے اندر جاؤ تو پہلے کھانسی یا دروازہ کھڑکا کے اندر جاؤ۔ اب تمہارے ذہن کے اندر سوال آ رہا ہوگا کہ گھر کے اندر تو ماں بہن ہوتی ہے، گھر کے اندر ماں بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، تو اس سے تو پردہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تم گھر کے اندر جاؤ، حتی تستأذنوا، ان سے اجازت لو۔ وجہ بھئی کہ ایسی حالت کے اندر بیٹھی ہوں جو آپ کے لیے دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید اتنے گھر کے آداب اور پردے کے انتظامات سکھاتا ہے۔ بلکہ یوں بعض روایات کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، یوں ڈانٹ ڈپٹ کی کہ فرمایا کہ جب تم نبی علیہ السلام کے گھر آؤ تو تم کھانا کھا لیا ہو تو کھانا کھانے کے بعد فانتشروا، تو تم کیا ہو، پھیل جایا کرو، یہاں سے اٹھ کر چلے جایا کرو۔ نبی علیہ السلام پردے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایک ہی کمرہ تھا، اسی کے اندر صحابہ بھی تھے، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی تھیں، ازواج مطہرات بھی تھیں، تو قرآن مجید نے صحابہ کرام کو بھی پکڑا، فرمایا کہ تم کھانا کھا کر فوراً چلے جایا کرو، یہاں بیٹھا نہ کرو۔ اب نبی تم سے کہے کہ میرے گھر سے چلے جاؤ، نبی تو نہیں کہہ سکتا نا، اللہ رب العزت تو کہہ سکتے ہیں، وہ شارع ہیں، وہ شریعت کو بنانے والے ہیں، تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ بلکہ آگے اس سے چلیں، قرآن مجید اور تم کو دیتا ہے۔ قرآن مجید یوں کہتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ ایسی خوشبو استعمال کرے جو تیسرے مرد کو محسوس نہ ہو، اور ایسا جوتا استعمال کرے جس کی کھڑک کھڑک دوسرا مرد نہ سنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سنے گا تو آپ کا وہ حریص ہوگا، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر دے گا۔
آپ کے ساتھ زیادتی کر دے گا۔ فی قلوبہن مرض، قرآن مجید نے یوں فرمایا کہ اگر آپ چلتی ہیں اور ایسا ایسا چلا کرو، اگر آپ ایسا ایسا نہیں چلے گے، دوڑ کے چلے گے، اور آپ کے اعضاء لوگوں کو نظر آئیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے فی قلوبہم مرض، جن کے دل کے اندر مرض ہے۔ مرض کیا چیز ہے؟ یہی گندے خیالات ہیں، وہ آپ کو پکڑیں گے اور آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے۔ میں نے کہا ہے کہ جو چیز قیمتی ہو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ میں نے اس کو چند مثالیں بھی دی، جیسے سونا قیمتی ہے تو آپ کو عام نہیں ملے گا، اس کی کانیں آپ کو عام نہیں ملیں گی۔ پٹرول قیمتی ہے، اس کی کانیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ پینے کا حتیٰ کہ صاف پانی آپ کو تہہ کے نیچے ملے گا، اوپر نہیں ملے گا۔ وجہ قیمتی چیز ہے، جب قیمتی چیز ہے اس کو چھپانا بھی اتنا ضروری اور لازم ہے۔ اس سے آگے چلیں، قرآن مجید نے یوں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی ازواج مطہرات کو کہیں، اور اپنی ازواج مطہرات، اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، اگر دل صاف ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہو، ان کو ایک منہ کے پر تماچا ہے قرآن مجید کی یہ آیات، ان کو سکھلاتی ہے۔ دیکھو پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کی بیٹی سے زیادہ کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں صاف ہو سکتا۔ ان کے سامنے تو قرآن مجید، دیکھو پیغمبر کی بیوی وہ جس کی شان پر قرآن مجید اترے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جس نے اما عائشہ پر بہتان لگایا ہے۔ 17 آیات امی عائشہ کی طہارت پر اتری۔ منافقین نے امی عائشہ پر کیا لگایا؟ تہمت لگائی، نعوذ باللہ کہ وہ زانی ہے۔ آپ علیہ السلام غمگین ہوئے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اپنے والد کے گھر چلی گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کو دیکھیے، بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تو نے کوئی ایسا کام کیا ہے، پیغمبر تیری وجہ سے کیا ہوا ہے، غم زدہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اگر بیٹی کو کہے تو بیٹی کا ساتھ دیا جاتا ہے، بیٹی کی غلطی پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ فرمایا کہ تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، اب باپ بھی خلاف، خامند بھی خلاف۔ جب گھر سے باہر چلی گئی، خامند کے گھر سے باہر چلی، کیا پتہ چلتا ہے کہ خامند تھوڑا سا ناراض ہے، اپسٹ ہے۔ وہ گھر سے باہر اس لیے گئی کہ وہ ناراض تھے، تھا خوش ہوتے تو کہاں گھر کے اندر رہتے۔ بہرحال اما عائشہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئیں، اور وہاں جا کر اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کی ہیں۔ دعائیں کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مجمعین آئے، اور آپ علیہ السلام غمگین تھے، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نکاح کس نے کرایا ہے؟ آپ کا نکاح کس نے کرایا ہے اما عائشہ صدیقہ سے؟ فرمایا کہ میرے پاس تو جبرائیل امین آئے تھے اور تصویر لے کر آئے تھے، میں نے امی عائشہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، جبرائیل امین تصویر لے کر آئے کہ فرمایا کہ صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ سے نکاح کر لو۔ فرمایا کہ جس کی اللہ رب العزت آپ کو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ نکاح کرو، وہ عورت کیسے گندی ہو سکتی ہے؟ آپ صبر کریں، اللہ رب العزت قرآن مجید کی آیاتیں اتارے گا۔ 17 آیات انہی کی شان کے اندر نازل ہوئیں، اور ایک اصول بھی نازل ہوا جو امت محمدیہ کے اندر اما عائشہ صدیقہ کے وسیلے سے چل رہا ہے، کہ اگر آپ ایسی عورت جو پاک دامن عورت ہے، اگر آپ نے اس پر کیا کیا، تہمت لگائی ہے، تو آپ اس کو کوڑے بھی لگاؤ، اس میں قسمیں بھی اٹھاؤ، یہ قسم اٹھائے، اور ایسی قسمیں اٹھائے کہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر لعنت ہو۔ اور دوسری جگہ پر آخری قسم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوئے جو ایسی عورت پر تہمت لگائے جو پاک دامن عورت ہے۔ اب بتلاؤ، جن کی شان قرآن مجید بیان کرے، ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ عورتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کیا کریں؟ وہ پردہ کر کے پردہ کریں، اور وبناتک، اور اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ پردہ کرے۔ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو کیا میں شان بتلاؤں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ابغض فاطمہ ابغض منی، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ وہی جب دنیا سے جانے لگی ہے اور شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر کے جا رہی ہے، کہتی ہیں کہ اگر میرا جنازہ، اگر میں دن کے اندر اللہ رب العزت کو پیاری ہو جاؤں، میری روح دن کے اندر قبض ہو جاؤں، میرا جنازہ رات کو لے کر جانا۔ اس سے پکیزہ عورت تو ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے آگے چلو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن پل صراط کی ہموارگی کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو پل صراط ہے، عربی گھوڑا 500 سال وہ دوڑتا رہے، یوں چلتا رہے اوپر تو اس کے ہدف تک پہنچے گا، اور پھر وہی عربی گھوڑا یوں چلتا رہے 500 سال، یوں چلتا رہے تو اس کو چڑھائی کہیں گے، اس کو ہموارگی یعنی کہ سوا برابر کہیں گے، سطح مرتفع کہیں گے، اور یوں نیچے وہ چڑھائی، یہی 500 یوں اس کا کیا ہے، چڑھائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اسی پر سارے انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت جب میری بیٹی فاطمہ جانے لگی ہوگی تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، کہے گا کہ فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، اے خلیل اللہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل روح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، انبیاء علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظریں نیچے کر لو، پاک دامن عورت جا رہی ہے، اپنی نظر کو نیچے کر لو، پاک دامن عورت جا رہی ہے۔ کتب ابدال صحابہ سب اولیاء اللہ کو کہا جا رہا ہوگا کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لو، پاک دامن عورت جا رہی ہے۔ وہ عورت جاتے ہوئے وصیت کیا کر کے جا رہی ہے؟ میرا جنازہ اگر میں دنیا اللہ کو دن کے اندر پیاری ہوں، جنازہ رات کو لے کر جانا، اگر رات کو ہو جاؤں تو دن کا انتظار نہ کرا، رات ہی کو دفن کر دینا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے پردہ ہی ایسا سکھلا دیا تھا کہ بیٹی ایسے پردہ کرنا ہے، ایسے زندگی کا ایک طریقہ کار بنا کر آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اب تم جو کہتے ہو کہ اصل پردہ دل کا پردہ ہے، تو ان عورتوں